فارمیٹنگ، چینجنگ فونٹ پراپرٹیز۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ورڈ میں مختلف سائز اور مختلف طریقوں سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ بہت آسان کام ہے۔ ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں۔ جو رائٹنگ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے اسے کمپیوٹر کی زبان میں فونٹ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ فونٹ کے سائز اور ٹائپ کو کس طرح بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ ہر بار کوئی نئی فارمیٹنگ اپلائی کرنے سے پہلے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ مختلف طرح کی فارمیٹنگ کی آپشنز اس پر اپلائی کر سکیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہوم ٹیب کے ربن ایریا میں 12 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ فونٹ سائز ہے۔ اسے بدلنے کے لیے ہم 12 کے ساتھ نظر آنے والے ایرو کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مختلف فونٹ سائزز کی لسٹ آ گئی ہے۔ ہم ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک پر کلک کرتے ہیں۔ مثلاً ہم 16 پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب 12 کی بجائے 16 سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 8 نمبر فونٹ سب سے چھوٹا اور 72 نمبر فونٹ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اس لائن میں 8 نمبر فونٹ میں ٹیکسٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس لائن میں 72 نمبر فونٹ اور اس لائن میں 12 نمبر فونٹ میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ فونٹ سائز چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ربن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے فونٹ کی پراپرٹیز والی اسکرین آ گئی ہے۔ ہم سائز کے نیچے سے 16 فونٹ سائز سلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن دباتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب 12 سائز کی بجائے 16 سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوم ٹیب کے ربن میں آپ کو ٹائمز نیو رومن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ فونٹ ٹائپ ہے۔ فونٹ ٹائپ چینج کرنے کے لیے ہم ٹائمز نیو رومن کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے مختلف فونٹس کی ایک لسٹ آ گئی ہے۔ ہم اس میں سے کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں۔ چلیے آپ کو دکھانے کے لیے ہم ایریل بلیک چوز کر لیتے ہیں۔ چوز کرنے کے لیے ہم لسٹ میں سے اس فونٹ کے نام پر کلک کرتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ہمیں ایریل بلیک سٹائل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فونٹ چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ربن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پراپرٹیز والی اسکرین کھل جاتی ہے۔ ہم اس اسکرین میں فونٹ کے نیچے سے ایریل بلیک فونٹ ٹائپ سلیکٹ کر کے اوکے دباتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ایریل بلیک فونٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہی فونٹ ٹائپ ہے جو کہ آپ نے پہلے ریبن بار سے چوز کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہوم ٹیب کے ربن بار پر دائیں طرف آپ کو نارمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو ٹیکسٹ کے اسٹائل کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکسٹ پر کون سی فارمیٹنگ یوز ہونی ہے، مثلاً کہ ٹیکسٹ ہیڈنگ ہے، ٹیکسٹ اسپیسنگ میں ہے کہ ٹیکسٹ ٹائٹل میں ہے، وغیرہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربن بار میں سٹائل کے ساتھ پیراگراف اور فونٹ کے ٹول بار بھی موجود ہیں۔ فونٹ کے ٹول بار میں سے ہم ایک آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ چلیے بولڈ، اٹیلک، انڈر لائن کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ پر ہماری سلیکٹ کی ہوئی فارمیٹنگ اپلائی ہو گئی ہے۔ ایمبولڈنگ، انڈر لائننگ اینڈ اٹیلکس۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم نے ٹیکسٹ کا سٹائل بدلا تھا تو وہ موٹا اور ٹیڑھا ہو گیا تھا اور اس کے نیچے ایک لائن بھی آ گئی تھی۔ ٹیکسٹ کو موٹا کرنے کو ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا کہتے ہیں۔
ٹیڑھا کرنے کو ٹیکسٹ کو اٹیلکس میں لکھنا کہتے ہیں، اور ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگانے کو انڈر لائننگ کہتے ہیں، یہ تینوں فارمیٹنگ ایک ساتھ۔ اور علیحدہ علیحدہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں طرح کی فارمیٹنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمیں اپنے کام میں کوئی ٹیکسٹ کا حصہ نمایاں یا باقی حصوں سے الگ دکھانا ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ رجسٹر میں پینسل، مارکر یا ہائی لائٹر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، لیکن ورڈ میں آپ یہ کام آرام سے فارمیٹنگز استعمال کر کے کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم یہ تینوں فارمیٹنگ کے طریقے سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ٹیکسٹ بولڈ کرنا سکھاتے ہیں۔ ٹیکسٹ بولڈ کرنے کے لیے اگر ٹیکسٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا سلیکٹ کیا ہوا ٹیکسٹ موٹا یعنی بولڈ ہو گیا ہے۔ اور اگر ٹیکسٹ لکھنا ہے تو پھر ہم پہلے ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں، اور جو ٹیکسٹ ہم اب ٹائپ کرتے ہیں وہ بولڈ میں ٹائپ ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے ایک اور طریقے میں آپ کنٹرول اور بی کی کیز کو ایک ساتھ دبائیں۔ ٹیکسٹ بولڈ کرنے کے آخری طریقے میں اگر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اسے سلیکٹ کر کے ہم فونٹ کے ربن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پراپرٹیز والی اسکرین کھل جاتی ہے۔ اس میں فونٹ سٹائل کے نیچے سے ہم بولڈ پر کلک کر کے اوکے دباتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ کیسے جادو کی طرح ٹیکسٹ بولڈ ہو گیا ہے۔ ٹیکسٹ اٹیلک اور انڈر لائن کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اٹیلک کے لیے ٹول بار میں آئی، اور انڈر لائن کے لیے یو۔ باقی کے دو طریقے بھی ایک جیسے ہیں، اٹیلک کے لیے کنٹرول اور آئی، اور انڈر لائن کے لیے کنٹرول اور یو۔ اور انڈر لائنڈ ٹیکسٹ کے لیے فونٹ مینیو میں یو کے ساتھ اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اور لسٹ میں سے اپنی پسند کی لائن چوز کر لیتے ہیں۔ انڈینٹیشن، رجسٹر میں پیراگراف شروع کرنے سے پہلے آپ لائن میں تھوڑی سی سپیس تو چھوڑتے ہی ہیں، اسی طرح آپ ورڈ میں بھی سپیس چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ یہ کرنے کے لیے آپ ٹیب کی دباتے ہیں۔ ٹیب کی دباتے ہی بلنکنگ لائن آگے چلی جاتی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے کرنے کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں انڈینٹیشن کہتے ہیں۔ لائنز کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق ہم سائز کے گیپس چھوڑ سکتے ہیں۔ ان گیپس کو لائن سپیسنگ کہتے ہیں۔ لائن سپیسنگ لگانے کے لیے ہم ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد ریبن کے پیراگراف مینیو میں اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے لائن سپیسنگ کی لسٹ کھل گئی ہے۔ اس میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق سپیسنگ سیٹ کر دیتے ہیں۔ یوزنگ فارمیٹنگ آف اے سیلیکٹڈ ٹیکسٹ فار مور ٹیکسٹ، آخری طریقے میں ہم سلیکٹ کیے ہوئے ٹیکسٹ پر رائٹ کلک کر کے کاپی کرنے کے لیے کاپی پر کلک کرتے ہیں۔ اور کٹ کرنے کے لیے کٹ پر۔ جب ہم کوئی ٹیکسٹ کاپی یا کٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کلپ بورڈ میں سے ڈاکومنٹ میں جاتا ہے۔ ٹیکسٹ انسرٹ کرنے کے لیے ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر اسے انسرٹ کرنا ہے، اور پھر ہم کنٹرول اور وی کی کیز ایک ساتھ دباتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے۔ یا ہم ہوم کے ٹیب سے جا کر پیسٹ پر کلک کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے۔ یا ہم اس جگہ پر رائٹ کلک کر کے پیسٹ دباتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی ٹیکسٹ مٹانا ہو تو اس کے لیے ہم بیک اسپیس یا ڈیلیٹ کی کیز استعمال کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کی بلنکنگ لائن سے آگے کے ٹیکسٹ اور بیک اسپیس کی بلنکنگ لائن سے پیچھے کے ٹیکسٹ کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈیٹا سلیکٹ کرنے کے بعد
ہم بیک اسپیس یا ڈیلیٹ کی کیز دبا کر اسے ختم کر سکتے ہیں۔ چینجنگ ٹیکسٹ کلرز۔ آپ جب کچھ ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں یا کلرز میں لکھنے کے لیے آپ مختلف کلرز کے پینز یا مارکرز یا ہائی لائٹرز استعمال کرتے ہیں۔ ورڈ میں بھی آپ مختلف کلرز میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے لیے آپ فونٹ کا کلر چینج کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی مزیدار کام ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں کیسے رنگ برسا سکتے ہیں۔ کلر چینج کرنے کے لیے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم ربن میں فونٹ کے مینیو میں ایک کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک لسٹ آ جاتی ہے۔ اس لسٹ میں آپ کو بہت سے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی ایک کلر پر کلک کر کے چوز کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی وہ کلر ٹیکسٹ پر اپلائی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ٹیکسٹ پر کلک کریں تو ہمیں ہمارا ٹیکسٹ ہمارے چوز کیے ہوئے کلر میں نظر آتا ہے۔ جب ہم کلر والی لسٹ کھولتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹک لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ آٹومیٹک کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ جب بھی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ٹیکسٹ بلیک ہو جاتا ہے۔ جب ہم کوئی کلر چوز کرتے ہیں تو فونٹ مینیو میں ایک کے نیچے وہ کلر آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اور ٹیکسٹ پر بھی وہی کلر استعمال کرنا ہو تو ہم لسٹ کھولے بغیر صرف اے دبا کر ٹیکسٹ پر وہ کلر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم ٹیکسٹ سلیکٹ کر کے فونٹ کی آپشنز والی اسکرین میں فونٹ کلر کے نیچے سے اپنی مرضی کا کلر چوز کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کا کلر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم مور کلرز پر کلک کرتے ہیں اور کسٹم ٹیب کو دبا کر ماؤس کی مدد سے پوائنٹر کو موو کر کے کلرز آپس میں مکس کر لیتے ہیں اور اوکے دباتے ہیں۔ ہمارا بنایا ہوا کلر ٹیکسٹ پر آ جاتا ہے۔ الائنمنٹس اینڈ جسٹیفیکیشنز۔ جب آپ رجسٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پیج کے دونوں یا ایک سائڈ پر لائن لگا لیتے ہیں تاکہ کام اچھا لگے۔ اسی طرح ہم ورڈ میں بھی الائنمنٹ کرتے ہیں، یعنی نہ نظر آنے والی لائنز لگاتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیکسٹ پر الائنمنٹس لگا کر چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوا ٹیکسٹ پیج کے بیچ میں، لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ پر آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ پورے پیج پر آئے تو پھر آپ جسٹیفیکیشن یوز کرتے ہیں۔ اب ہم باری باری الائنمنٹس اور جسٹیفیکیشنز لگانا سیکھتے ہیں۔ الائنمنٹس لگانے کے لیے اگر پہلے سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہو تو ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں، ورنہ جہاں پر ٹائپ کرنا ہو وہاں پر بلنکنگ لائن لے آتے ہیں۔ پھر ہم ہوم ٹیب کے پیراگراف مینیو میں لیفٹ الائن، سینٹر یا رائٹ الائن کے بٹنز پر کلک کرتے ہیں۔ جب ہم ورڈ کھولتے ہیں تو لیفٹ الائن بائی ڈیفالٹ ہوا ہوتا ہے۔ رائٹ مارجن کے ساتھ ٹائپ کرنے کے لیے رائٹ الائن استعمال ہوتا ہے۔ اگر ٹیکسٹ سینٹر میں ٹائپ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم سینٹر کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ لیفٹ الائن دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ہم لیفٹ الائن کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے جسٹیفائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرنے سے وہ پورے اسکرین پر آ جاتا ہے، یعنی دونوں مارجنز کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ورڈ پورا نہ آ رہا ہو تو وہ اگلی لائن میں چلا جاتا ہے اور اس لائن کے لفظوں کے بیچ میں اسپیس بڑھ جاتی ہے۔ ہائپر لنکس۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ میں سے کوئی ویب سائٹ کھول سکیں تو اس کے لیے ہم ہائپر لنکس کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ جب بھی ہائپر لنکس لگاتے ہیں تو وہ نیلے رنگ میں لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہائپر لنک سے ویب سائٹ کھولنے کے لیے ہم کنٹرول کی دباتے ہوئے لیفٹ کلک کرتے ہیں۔ آئیے اب ذرا ہائپر لنکس لگانا سیکھ لیں۔ ہائپر لنکس لگانے کے پہلے طریقے میں ہم ٹیکسٹ سلیکٹ کر کے اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ کھلے ہوئے مینیو میں سے ہم ہائپر لنک پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہائپر لنکس کی آپشنز والی اسکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ٹیکسٹ ٹو ڈسپلے کے آگے ہم وہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں
کہ ہمیں ڈاکومنٹ میں نظر آئے، جیسا کہ ہمیں ورچوئل یونیورسٹی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایڈریس کے آگے ہم اس ویب سائٹ کا ایڈریس لکھتے ہیں جو کہ ہم کھولنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں ورچوئل یونیورسٹی کا ایڈریس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایڈریس لکھ کر ہم اوکے پر کلک کرتے ہیں اور ہائپر لنک ڈاکومنٹ میں آ جاتا ہے۔ اس ہائپر لنک کو کھولنے کے لیے ہمیں کنٹرول کی کو دبا کر ہائپر لنک پر کلک کرنا ہوتا ہے۔ کنٹرول کی کو دبا کر جیسے ہی ٹیکسٹ پر لائیں تو ماؤس پوائنٹر ایک ہاتھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم ہائپر لنک پر کلک کرتے ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھل جاتی ہے۔ جب آپ کوئی ویب سائٹ یا ای میل ایڈریس ورڈ میں ٹائپ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ہائپر لنک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے سے بنائے ہوئے ہائپر لنک کی پراپرٹیز کو چینج کرنے کے لیے اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور ایڈٹ ہائپر لنک پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہائپر لنک کی پراپرٹیز والی لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں سے ہم ٹیکسٹ ٹو ڈسپلے اور ایڈریس وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بارڈرز، جیسا کہ آپ رجسٹر میں اپنے کام کو زیادہ صفائی سے پیش کرنے کے لیے صفحوں کے کناروں پر لائنز یا بارڈرز بنا لیتے ہیں اور اپنے خیالات کو ترتیب دینے کے لیے انہیں پوائنٹس کی صورت میں لکھتے ہیں، اسی طرح ورڈ میں بھی پیج کے بارڈرز بنا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو پوائنٹس کی شکل میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو اپنے ڈاکیومنٹس میں بارڈرز اور پوائنٹس یعنی بلیٹس لگانا سکھائیں۔ بارڈرز ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم پیج لے آؤٹ کی ٹیب میں پیج بیک گراؤنڈ کے مینیو میں جاتے ہیں۔ اب ہم پیج بارڈرز پر کلک کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے بارڈرز اینڈ شیڈنگ کا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس کے اوپر ہمیں 3 ٹیبز نظر آ رہی ہیں۔ ان کے نام بارڈرز، پیج بارڈرز اور شیڈنگ ہیں۔ بارڈرز کا ٹیب دبانے سے ہم ایک پیراگراف کا بارڈر سیٹ کرتے ہیں۔ پیج بارڈر کے ٹیب سے ہم پورے پیج کا بارڈر سیٹ کرتے ہیں۔ شیڈنگ کے ٹیب میں ہم پورے پیراگراف کا شیڈ سیٹ کرتے ہیں۔ ڈائلاگ باکس کے دائیں سائڈ پر ایک بڑا ڈبہ بنا ہوا ہے۔ اس ڈبے کو پریویو باکس کہتے ہیں۔ جب بھی آپ بارڈر کے لیے کوئی سٹائل چوز کرتے ہیں تو اس ڈبے میں اس کا ڈیزائن یا پریویو ڈسپلے ہوتا ہے۔ اس پریویو کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بارڈر سٹائل آپ نے چوز کیا ہے وہ آپ کے ڈاکیومنٹ پر کیسا لگے گا۔ ڈائلاگ باکس کے درمیان میں 3 لسٹس ہیں۔ پہلی لسٹ کا نام سٹائل ہے۔ اس سے آپ بارڈر کا ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں۔ اس لسٹ کے دائیں طرف ایک اسکرول بار ہے جس سے آپ مزید ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی ڈیزائن چوز کر لیتے ہیں تو اس کے گرد ایک ڈبہ بن جاتا ہے اور پریویو باکس میں اس کا پریویو آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لسٹ ہے وہ کلرز کی ہے۔ اس لسٹ پر اس وقت آٹومیٹک لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کلر سلیکٹ کرنا ہو تو ہم لسٹ کے دائیں طرف جو تیر یا ایرو کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو کھل گیا ہے جس میں مختلف رنگوں کے چھوٹے ڈبے ہیں۔ ہم جس رنگ کے بارڈرز بنانا چاہتے ہیں اس رنگ کے ڈبے پر کلک کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی نیلے رنگ کے ڈبے پر کلک کیا ہے۔ دیکھیے کہ پریویو باکس میں بارڈر کا رنگ اب نیلا ہو گیا ہے۔ ڈائلاگ باکس کے درمیان میں جو تیسری اور آخری لسٹ ہے وہ وڈتھ یا موٹائی کی ہے۔ اس لسٹ کے دائیں طرف بنے ہوئے تیر یا ایرو پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈبہ کھل جاتا ہے جس میں مختلف موٹائی کی لائنز بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پتلی لائن کی موٹائی 1/4 پوائنٹس ہے، جبکہ سب سے موٹی لائن کی موٹائی 6 پوائنٹس ہے۔ ہم جس موٹائی کے بارڈرز چاہتے ہیں اس لائن پر کلک کر دیتے ہیں۔ پریویو باکس میں اب بارڈرز کی موٹائی اتنی سیٹ ہو گئی ہے جتنی ہم نے سلیکٹ کی تھی۔
बॉर्डर्स का स्टाइल, कलर और विड्थ सेट करके हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे पैराग्राफ का अब बॉर्डर सेट हो गया है। इंसर्टिंग बुलेट्स। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बुलेट्स डालना सिखाएं। इस तरीके में हम होम टैब में पैराग्राफ के मेन्यू में बुलेट्स के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर ब्लिंकिंग लाइन है वहां एक बुलेट बन गया है। बुलेट्स के मुख्तलिफ डिज़ाइंस डालने के लिए हम बुलेट्स के साथ बने हुए छोटे से तीर पर क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से अब हमारे सामने बुलेट्स की लिस्ट खुल गई है। जिस डिजाइन के बुलेट्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देते हैं और फिर वो बुलेट्स लग जाती हैं। हमारे सामने अब स्क्रीन पर एक बुलेट बना हुआ है। उसके आगे कुछ टेक्स्ट टाइप करने के बाद जब हम एंटर की दबाते हैं तो अगली लाइन पर एक और बुलेट आ जाता है। इसी तरह हम अपने सारे टेक्स्ट को बुलेट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब अगली लाइन पर बुलेट न बने तो एंटर की 2 दफ़ा दबाएं। बुलेट्स की तरह नंबरिंग भी आपकी टेक्स्ट को तरतीब देने के काम आती है। नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम नंबर 1 टाइप करके उसके आगे फुल स्टॉप या ब्रैकेट टाइप करते हैं। दूसरे तरीके में हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि ब्लिंकिंग लाइन से पहले अब 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। नंबरिंग करने के तीसरे तरीके में हम पहले पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के साथ बने हुए एरो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने नंबरिंग करने के मुख्तलिफ स्टाइल आ गए हैं। हम इनमें से अपनी पसंद का स्टाइल चूज करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने सीखा टेक्स्ट का फॉन्ट तब्दील करने का तरीका, टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक में लिखने का तरीका, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, हाइपरलिंक और टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबर्स इंसर्ट करने का तरीका। टेम्पलेट्स। अगर हम टेम्पलेट के जरिए कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देखिए एक टास्क पैन खुल गई है। टास्क पैन एक ऐसी विंडो को कहते हैं जो आपको कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस फराहम करती हो। इस टास्क पैन में कई ऑप्शंस हैं। ऊपर वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो MS वर्ड में पहले से बने हुए मौजूद हैं और आप इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने टेम्पलेट्स की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें लेटर्स, फैक्सेस और रेज्यूमेज के टेम्पलेट्स हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ एक डब्बा बना हुआ है। टेम्पलेट्स की स्क्रीन पर बना हुआ प्रीव्यू का डब्बा आपको ये दिखाता है कि आपने जो टेम्पलेट्स सिलेक्ट की है उसका फॉर्मेट क्या है। इस टास्क पैन के नीचे वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो हम इंटरनेट के जरिए MS ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में काम आते हैं। जैसा कि लेटर्स के टेम्पलेट्स में हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप उनके फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के टेम्पलेट्स आते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के इनविटेशंस, पोस्ट कार्ड्स, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हर तरह के कार्ड्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। टास्क पैन के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि एक एरो के साथ जगह बनी हुई है। हमें इन तमाम टेम्पलेट्स के अलावा अगर मज़ीद टेम्पलेट्स चाहिए हों तो हम इस खाली जगह पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अक्सर हम अपने आप को या दोस्तों को कोई बात याद रखवाने के लिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। ऐसे नोट को मेमो कहते हैं। अगर हमें मेमो लिखने के लिए टेम्पलेट दरकार हो तो हम सर्च करने के लिए मेमो टाइप कर रहे हैं और इस तीर के निशान पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखें, हमारे पास मेमो के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं।
اس اسکرین پر مختلف سٹائلز کے ٹیمپلیٹس موجود ہیں جو کہ فرق سچویشنز میں استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو میمو بھیجنا ہے تو آپ ایک بے تکلف سٹائل اپنانا چاہیں گے جیسے کہ کنٹمپرری میمو کا سٹائل ہے، لیکن اگر آپ کو آفس میں میمو بھیجنا ہے تو آپ پروفیشنل میمو استعمال کریں گے۔ ورک ود ان اے ٹیمپلیٹ آن اے اسپیسیفائڈ ٹاسک۔ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایم ایس ورڈ کس کس چیز کے ٹیمپلیٹس فراہم کرتا ہے۔ آئیے اب ہم ان ٹیمپلیٹس کو استعمال کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم فائل پر کلک کریں گے۔ دیکھیے اسکرین کی سائٹ پر نیو ڈاکیومنٹ کا ٹاسک پین کھل گیا ہے۔ اب ہم سیمپل ٹیمپلیٹس پر کلک کر رہے ہیں۔ ٹیمپلیٹس کی اسکرین میں ہم ایگزیکٹو لیٹر کے ٹیمپلیٹس پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف سے ٹیمپلیٹ کے دائرے کو سلیکٹ کر کے کریٹ کے بٹن کو دبا رہے ہیں۔ کسی بھی ٹیمپلیٹ کو فل کرنا بہت آسان ہے۔ ٹیمپلیٹ کے اندر پہلے سے ہی وہ ساری انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ ٹیمپلیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ کو کسی بھی آرڈر میں فل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم ٹیمپلیٹ کو اوپر سے فل کرنا شروع کریں گے۔ سب سے اوپر جو انسٹرکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے پک دا ڈیٹ۔ ادھر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایرو بن گیا ہے۔ اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیلنڈر کھل گیا ہے۔ یہاں سے ہم مثال کے طور پر 14 جنوری 2015 کی تاریخ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی آ گئی ہے۔ ڈیٹ کے بعد سینڈر ایڈریس آتا ہے۔ ادھر ہم بھیجنے والے کا نام مثلاً جاوید خان اور ادارے کا نام ورچوئل یونیورسٹی کا نام اور ایڈریس ٹائپ کر رہے ہیں۔ سینڈر کی تفصیلات کے آگے ہم اس بندے کا نام اور ایڈریس لکھتے ہیں جس کو ہم نے خط بھیجنا ہے۔ اس کے بعد ٹائپ دا سیلوٹیشن میں ہم ڈیئر سر لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لیٹر کی باڈی آ جاتی ہے۔ اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر ٹائپ دا کلوزنگ لکھا ہے وہاں ہم یورز سنسیئرلی لکھیں گے۔ نام کے بعد ہم اپنا ٹائٹل انٹر کریں گے اور کمپنی کا نام لکھیں گے۔ فنیشنگ اے ڈاکیومنٹ، اسٹائلز اینڈ پیجینیشن۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کو جب بھی ٹیکسٹ واضح کرنا ہوتا ہے تو اس پر 2-3 فرق ایفیکٹس اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم پہلے اس کو بولڈ کر رہے ہیں، پھر اس کو انڈر لائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا سائز بھی انکریز کر رہے ہیں۔ اب سوچئے اگر ہم یہ سارا کام ایک ہی ربن بار سے کر سکیں تو کتنی آسانی ہوگی۔ ورڈ میں یہ سارے کام ایک ہی جگہ سے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہوم کی ٹیب میں کلپ بورڈ، فونٹ، پیراگراف، سٹائلز اور ایڈیٹنگ کے مینیو ایک ہی ربن میں دائیں سے بائیں نظر آ رہے ہیں۔ فونٹ مینیو میں اس ایرو پر کلک کریں تو لمبی سی ایک لسٹ ہے جس کے اندر مختلف سٹائلز کے ٹیکس موجود ہیں۔ اگر ہم ان سٹائلز میں سے کوئی اپنے ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب جو سٹائل ہم ٹیکسٹ کو دینا چاہتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں۔ دیکھیے سلیکٹ ٹیکسٹ بھی اب اسی سٹائل میں لکھا نظر آ رہا ہے جس پر ہم نے فونٹ مینیو میں کلک کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سٹائل آپ نے خود پہلے کسی ٹیکسٹ پر اپلائی کیا ہے وہی سٹائل کسی اور ٹیکسٹ پر بھی اپلائی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کا سٹائل ہم نے دوسرے ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ پر کون سا سٹائل لگا ہوا ہے، پھر دوسرے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے بھی وہی سٹائل اپلائی کر دیتے ہیں۔ چینجنگ پیج سائز سیٹ اپ۔ کبھی کبھی آپ کو مختلف طرح کے پیپرز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہم ورڈ میں پیج کا سیٹ اپ بدل دیتے ہیں۔ آئیے ہم پیج کے سیٹ اپ کو تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیج کا سیٹ اپ تبدیل کرنے کے لیے
पेज लेआउट के टैब पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने रिबन में पेज लेआउट की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ पर हम थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज की ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स ऑब्जेक्टिव। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर डालने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम हेडर एंड फुटर के मेन्यू में हेडर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ हेडर की एक लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। हम पहली ऑप्शन यानी कि ब्लैंक हेडर पर क्लिक कर रहे हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से के गिर्द एक डब्बा बन गया है। ये डब्बा इस पेज का हेडर कहलाता है। वैसे तो हेडर में कुछ भी टाइप किया जा सकता है, लेकिन हेडर को आमतौर पर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक खास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेज नंबर, ऑथर्स नेम, डेट ऑफ क्रिएशन वगैरह। इस काम में वर्ड खुद भी हमारी मदद करता है। हमारे सामने जो नई टैब नजर आ रही है, इसको हेडर एंड फुटर टूल डिजाइन कहते हैं। इस रिबन बार में हम हेडर और फुटर के डिजाइन के हवाले से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस रिबन बार के इंसर्ट के मेन्यू में मुख्तलिफ हेडर फॉर्मेट्स हैं। देखिए, ये हम क्विक पार्ट्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ऑथर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो हेडर के अंदर ऑथर का नाम लिखा गया है। इसके अलावा अगर डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो हेडर में डेट एंटर हो गई है। हम चाहें तो ये इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये हम डेट को डिलीट करके उसकी जगह वर्चुअल यूनिवर्सिटी टाइप कर रहे हैं। अब हम हेडर के साथ फुटर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रंट पेज के निचले हिस्से पर भी एक डब्बा बना हुआ है। ये हमारे पेज का फुटर है। फुटर बिल्कुल हेडर जैसा ही है। इसमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमने हेडर में किए थे। अब हम हेडर एंड फुटर टूल बार में पेज नंबर में पहली बॉटम ऑफ पेज ऑप्शन से पेज एक्स ऑफ वाई की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। इससे हमारे फुटर में पेज 1 ऑफ 1 टाइप हो गया है। ये हमको बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और हम इस वक्त किस पेज पर मौजूद हैं। हेडर और फुटर में डाले गए टेक्स्ट पर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनमें से कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ये हम ऑथर नेम को सिलेक्ट करके उसको बोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम पेज नंबर को सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर रहे हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक का इस्तेमाल और फ़ायदा दिखाने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट में एक जुमला टाइप कर रहे हैं। इस जुमले में हमने कुछ गलतियां जानकर की हैं। गौर करें कि जुमले में जिधर जिधर स्पेलिंग मिस्टेक की गई हैं, वहां उस लफ्ज़ के नीचे एक लाल रंग की लकीर बन गई है। ये लकीर हमको बता रही है कि वर्ड का ख्याल है कि हमने ये लफ्ज़ मिस स्पेल किया है। वर्ड के इस फीचर से हमको ये फायदा होता है कि टाइपिंग करते वक्त ही हमको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता चल जाता है, लिहाजा हम उनको उसी वक्त करेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि MS वर्ड को ये कैसे पता चलता है कि हमने कोई लफ्ज़ गलत टाइप किया है। MS वर्ड के अंदर एक इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद है। हम डॉक्यूमेंट में जो भी लफ्ज़ टाइप करते हैं, MS वर्ड डिक्शनरी खोलकर चेक करता है कि क्या ये टाइप किया गया लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं। अगर MS वर्ड को इस डिक्शनरी में आपका टाइप किया गया लफ्ज नहीं मिलता तो वो इस लफ्ज को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। इसलिए स्क्रीन पर इमरान को भी स्पेलिंग मिस्टेक के तौर पर अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि इमरान इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। इसलिए हमको MS वर्ड की स्पेल चेक फीचर्स इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखा रहा है,
کہیں کسی آدمی کا نام تو نہیں یا پھر کوئی اردو کا لفظ تو نہیں؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کسی لفظ کی درست سپیلنگ نہیں آتی. ایسے میں ہم ایم ایس ورڈ کا اسپیل چیک ٹول استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہم نے اسکرین پر پاکستان ٹائپ کیا ہے، لیکن اس کی سپیلنگ غلط ٹائپ کی گئی ہیں. اس کی سپیلنگ صحیح کرنے کے لیے ہم ریویو کی ٹیب میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے سامنے اسپیلنگ اینڈ گرامر کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے. اس ڈائلاگ باکس میں 2 ٹیکسٹ باکس ہیں اور سائڈ پر کچھ بٹنز موجود ہیں. اوپر والے ٹیکسٹ باکس میں ہم کو وہ لفظ لکھا نظر آ رہا ہے جو ہم نے غلط ٹائپ کیا تھا. جب آپ کوئی لفظ غلط ٹائپ کرتے ہیں تو ورڈ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ نے اصل میں کون سا لفظ ٹائپ کرنے کی کوشش کی تھی. اس لیے وہ اپنی ڈکشنری میں سے سارے ملتے جلتے لفظ نیچے والے ٹیکسٹ باکس میں ڈسپلے کر دیتا ہے تاکہ آپ خود ان میں سے ہی لفظ چن لیں. سجیشنز والے ٹیکسٹ باکس سے ہم غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی کریکٹ سپیلنگز کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اب اس کریکٹ سپیلنگ کو ڈاکومنٹ میں ڈالنے کے لیے ہم کو سائٹ پر بنے ہوئے بٹن کا استعمال کرنا پڑے گا. آئیے ان بٹنز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. سب سے اوپر اگنور ونس کا بٹن ہے. اس کو دبانے سے ایم ایس ورڈ غلط لفظ کو صحیح نہیں کرے گا اور اس دفعہ اس لفظ کو اگنور کر دے گا، یعنی اس کے نیچے سے لال رنگ کی لائن ہٹا دے گا. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ورڈ اردو ناموں کو اسپیلنگ مسٹیک سمجھتا ہے. اسپیلنگ چیک کرتے ہوئے جب ورڈ اس نام کے بارے میں پوچھے تو اگنور کا بٹن دبا دیں. اگنور آل کا بٹن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ اگنور کا کرتا تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے یہ نام اپنے ڈاکومنٹ میں کافی جگہوں پر استعمال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم باری باری سب غلطیوں کو اگنور کریں، ہم ایک ہی دفعہ اگنور آل کا بٹن دبا دیتے ہیں اور یہ غلطی پورے ڈاکومنٹ میں اگنور ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایڈ ٹو ڈکشنری کا بٹن ہے. یہ بٹن دبانے سے سلیکٹڈ ورڈ ایم ایس ورڈ کی ڈکشنری میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایم ایس ورڈ اس لفظ کو کبھی اسپیلنگ مسٹیک نہیں سمجھے گا. اب جو 2 بٹنز جن کی طرف ماؤس پوائنٹ کر رہا ہے، چینج اور چینج آل کے بٹنز ہیں. چینج کا بٹن دبانے سے آپ نے جو سجیشنز کے ٹیکسٹ باکس میں غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی کریکٹ سپیلنگز سلیکٹ کی تھی وہ ڈاکومنٹ میں غلط سپیلنگز کو ریپلیس کر دیتی ہیں. چینج آل کا بٹن دبانے سے ڈاکومنٹ میں جتنی بھی جگہوں پر ہم نے یہی مسٹیک کی ہے وہ ساری کریکٹ کر دی جاتی ہیں. اس لائن میں جو آخری بٹن ہے وہ آٹو کریکٹ کا ہے. یہ بھی کام تو چینج کے بٹن والا ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو کریکٹ کرنے کے بعد اگر ہم بعد میں ڈاکیومنٹ میں ٹائپنگ کرتے ہوئے یہی غلطی کریں تو ورڈ اس کو خود کریکٹ کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ ہم پاکستان کو کریکٹ کرتے ہوئے آٹو کریکٹ کا بٹن دبا رہی ہیں. اب جب ہم پاکستان دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں تو دیکھیے ورڈ نے اس کو خود کریکٹ کر دیا ہے. سمری: اس لیسن میں آپ نے سیکھا ڈاکیومنٹ کے مختلف ٹیمپلیٹس کا استعمال، پیج سیٹ اپ کا طریقہ، ڈاکیومنٹ میں ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال اور ٹیکسٹ کی پروفنگ کا طریقہ.